حضرات محترم، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو زندگی جو مہلت عطا کی گئی ہے، اس میں ہمیں کسی اور زندگی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ہمارے رویوں، ہمارے طور طریقے، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جو کچھ کر رہے ہو کبھی سوچا نہیں کہ لوٹ کے میرے پاس آنا ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، یاد رکھو سب سے بلند و برتر، سب سے طاقتور، سب سے مقتدر اللہ ہے، اور اللہ ہی ملک الحق، اس کا کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، یاد رکھو مانو یا نہ مانو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں جو بات میرے اور آپ کے سمجھ نہیں کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سمجھ لیا ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے میری نافرمانی، میری معصیت، میرے خلاف چلتے ہوئے کیا لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا؟ تو اللہ رب العزت سورۃ کہف کی آخری آیت میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک دن میرے رب سے ملاقات ہوگی، کہ کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اس زندگی میں اچھے کام کرے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں نیکی کے وسائل بھی اور نیکی کے معاملات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، کوئی انسان نہ اپنی نظر بچا سکتا ہے، نہ آنکھ، نہ اپنی زبان بچا سکتا ہے، اور برائی کے ذرائع اتنے ہیں کہ یہ ایک دلدل کی طرح ہے، جو بھی قدم رکھتا ہے اس میں دھنس جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب ہمارے لیے نیکی کے ذرائع ہی نہ ہونے کے برابر ہے، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں ہم سب، وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہم سب اس دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر یہی حالات رہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی، اللہ مالک ہمارے معاملات کے معاملے میں ہمیں پوچھیں گے، اور یہ یقین جانیے ہم میں سے ہر انسان الا ماشاء اللہ بے فکر ہے کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ یاد رکھیں، ہم 60 70 80 سال 100 سال بھی زندگی گزار لیں، آخرت کی طوالت، آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں یہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ ہر انسان کو جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، وہ سوال کرے گا، اے میرے بندے، سب سے پہلے مجھے یہ بتا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا وقت رہا؟ تو انسان اللہ رب العزت کو جواب دے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت سورۃ مومنون، اس میں آیت نمبر 112 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ کیا واقعتاً اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میرا اور تمہارا مکالمہ یہ ہوگا، میں تم سے یہ پوچھوں گا، ہم لبثتم فی الارض عدد سنین،
ہم نے دنیا میں کتنی ہی عیش و عشرت کیوں نہیں کی ہوگی، ہم نے دنیا میں اللہ نے کتنی سہولتیں کیوں نہیں دی ہوں گی، ہمارے پاس اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا کاروباری سیٹ اپ کیوں نہیں ہوگا، ہم نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، ایک بڑی خوبصورت زندگی بسر کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جب ہم سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنا وقت رہا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان مجھے جواب دے گا لبسنا یومن او بعض یوم، اے اللہ ایک دن رہا تھا یا دن کا بھی کچھ حصہ؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے انسان کہے گا فاسأل العادین، اے اللہ تیرے لکھنے والے فرشتے جو ہیں ان سے پوچھ لے ہم دنیا میں کتنا وقت رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس وقت سے پہلے تم جان لیتے کہ تم نے زندگی کا کتنا تھوڑا حصہ کتنے بڑے حصے کے مقابلے میں ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے رویوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ